ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه او كما قال عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں ایک کامل، مکمل، اکمل دین عطا فرمایا ہے۔ اس دین میں زندگی کا ہر طریقہ اور زندگی گزارنے کا ہر سلیقہ بہترین اور احسن انداز میں موجود ہے۔ اس مبارک دین میں خوشی منانے کے طریقے بھی ذکر ہیں اور غمی کا اظہار کرنے کے اسلوب اور طریقے بھی بتائے گئے ہیں۔ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بتایا ہوا، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا لایا ہوا وہ عظیم و شان دین ہے کہ اس دین میں کسی بھی قسم کا نقص، کسی بھی قسم کی کمی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس دین کو ایمان والوں کے لیے پسند فرمایا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ آج میں نے اپنی نعمتوں کو تمہارے اوپر مکمل کر لیا اور دین بھی تمہارا ہم نے مکمل کر لیا اور میں تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کرتا ہوں۔ اب اس کے بعد کسی بھی قسم کی کوئی گنجائش نہیں رہتی کہ آدمی اس دین کے اندر کسی ایسی بات کو داخل کرے جو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نہ فرمائی ہو، نہ بتائی ہو، حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہ عمل نہ کیا ہو۔ اس وقت ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جب نیا سال شروع ہوتا ہے تو اس موقع پر کیا کوئی عمل رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ثابت ہے؟ کیا حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کوئی جشن منایا یا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے آپس میں ایک دوسرے کو نئے سال کی آمد کی کوئی مبارکباد دی ہے؟ یا تابعین یا تبع تابعین نے اس رسم کو منایا ہو؟ وہ زمانے جن زمانوں کے متعلق حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بہتری کی شہادت اور گواہی دی ہے، کیا ان زمانوں میں کسی مسلمان رہبر اور رہنما نے امت کو کسی ایسے حکم کی طرف متوجہ فرمایا ہو؟ یقیناً جواب نفی میں آتا ہے کہ نہ تو نئے سال کے شروع ہونے پر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کوئی کسی بات کا حکم دیا، نہ آپ نے کوئی جشن منایا، نہ آپ نے کوئی مبارکباد دی، نہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے دی، نہ تابعین نے، نہ تبع تابعین نے۔ اب سوچنا یہ ہے کہ یہ آخر رسم کہاں سے ایجاد ہوئی ہے؟ کون سی قوم نئے سال پر جشن مناتی ہے اور کیوں مناتی ہے؟ مسلمانوں کو اس وقت کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے؟ تو یہ بات ذہن نشین فرما لیں کہ نئے سال کا جشن یہ عیسائیوں کی ایجاد کی ہوئی رسم ہے۔ قدیم زمانے میں عیسائیوں کے یہاں یہ روایت چلی آ رہی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ان کے نظریے اور عقیدے کے مطابق 25 دسمبر کو ہے، اور 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش پر وہ خوشی کا اظہار کرتے ہیں، اور جب وہ خوشی کا اظہار کرتے ہیں تو اس خوشی کو وہ برقرار رکھتے ہوئے اسی کیفیت کو، اسی خوشی کو یا اسی رونق کو وہ سال کے آخر تک، اختتام تک لے جاتے ہیں، اور نئے سال کا جب آغاز ہوتا ہے تو پھر نئے سال کو بھی اسی خوشی کے ساتھ اس کا اظہار کرتے ہیں، اور 21 دسمبر کی رات کو 12 بجے تک انتظار کیا جاتا تھا، اور 12 بجتے ہی ایک دوسرے کو مبارکبادی دینا شروع کر دیتے تھے، اور اسی طرح سے
مسلمانوں میں بھی آہستہ آہستہ یہ رسم سرایت کر گئی۔ اصل اس کا آغاز عیسائیوں سے ہوا، اور عرض کیا کہ وہ 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن ان کے نظریے اور عقیدے کے مطابق ہے۔ اس کی خوشی کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ دسمبر کی 31ویں تاریخ تک اس کو لے جاتے ہیں، اور رات کے 12 تک پھر انتظار کرتے ہیں، اور جیسے ہی 12 بجتے ہی نئے سال کی گھڑی جب داخل ہوتی ہے تو پھر ایک دوسرے کو مبارکباد دینا شروع کر دیتے ہیں۔ ان کے دیکھا دیکھی مسلمانوں نے بھی اس رسم کو لے لیا۔ اس تفریح کے مزے کو دوبالا کرنے کے لیے دو چیزوں کا سہارا لیا جاتا ہے، ایک تو شراب کا اور دوسرا عورت کا۔ یقیناً اسلام ان دونوں چیزوں سے ہمیں منع کرتا ہے، ان دونوں قسم کی رسومات سے، کہ شراب نوشی یقیناً جرم ہے، جرم عظیم ہے، اور اسی طرح سے عورت کو نکاح کے سوا استعمال کرنا اور اس سے فائدہ اٹھانا یقیناً اسلام اس سے روکتا ہے۔ آج بہت سارے مسلمان عیسائیوں کی طرح نئے سال کے منتظر رہتے ہیں۔ سوچنا یہ ہے کہ کیا اسلام نے ہمیں کوئی تہوار نہیں دیا؟ کیا اسلام نے ہمیں کوئی خوشی منانے کا طریقہ نہیں بتایا؟ حالانکہ اسلام میں خوشی کے تہوار موجود ہیں۔ عید الفطر ایک تہوار ہے، عید الاضحیٰ ایک تہوار ہے، اور وہ دونوں کے دونوں تہوار خوشی کا اظہار کرنے کے لیے دیے گئے ہیں، اور حقیقت میں وہ دونوں کے دونوں تہوار ایک عبادت کی تکمیل پر ان تہواروں میں خوشی کا اظہار کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ جب مسلمانوں کے پاس بھی ایک تہوار ہے، بقول حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے وہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ اگر کسی تیسرے تہوار کی گنجائش ہوتی تو جس دن یہ آیت نازل ہوئی تھی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ اللہ پاک نے آخری آیت جب نازل فرمائی تھی اور اسلام کے مکمل ہونے کا اعلان کر دیا تھا، تو اس دن کو ہم خوشی کا دن منا لیتے، اس دن ہم تہوار مناتے۔ یہودیوں نے یہی کہا تھا کہ اگر یہ دن آج کا ہمیں مل جاتا تو ہم آج خوشی کا تہوار مناتے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ ہمیں ہمارے نبی نے جو عید بتائی ہے، تہوار اور خوشی کا اظہار بحیثیت پوری قوم کے جو خوشی کا اظہار کرنے کا دن بتایا ہے، وہ عید الاضحیٰ اور عید الفطر ہے۔ لیکن بہرحال بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج امت مسلمہ بھی اس رسم کے اندر اس قدر مبتلا ہے کہ بہت شدت کے ساتھ اس رسم کو منایا جاتا ہے، حالانکہ مسلمانوں کے نئے سال کا آغاز تو محرم الحرام سے ہوتا ہے اور یہی اسلامی کیلنڈر ہے۔ بہت سارے مسلمانوں کو اس کا اندازہ اور اس کا پتہ بھی نہیں ہے، تاہم حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی اسلامی نئے سال کے آغاز پر بھی کسی بھی قسم کی خوشی منانے کا اظہار نہیں فرمایا۔ یہ بات اپنی جگہ پر ہے کہ جب ایک نیا سال شروع ہوتا ہے، چاہے وہ شمسی نیا سال ہو یا قمری نیا سال ہو، تو آدمی کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اس کی زندگی کا ایک سال اور کم ہو گیا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ میں کسی چیز پر اتنا شرمندہ اور نادم نہیں ہوتا کہ جتنا ایسے دن کے گزرنے پر میں شرمندہ اور نادم ہوتا ہوں کہ جس دن کا سورج ڈوب گیا ہو اور میں نے اس دن کو اللہ پاک کی یاد میں استعمال نہ کیا ہو، اور اس دن میں میرے عمل میں کوئی اضافہ نہ ہوا ہو، میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری زندگی کا ایک دن اور کم ہو گیا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ اے انسان، تو ایام اور دنوں کا مجموعہ ہے، جب ایک دن گزر گیا تو یوں سمجھ لو کہ اب ایک حصہ تیری زندگی کا اور کم ہو گیا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو عطا کی ہوئی آپ کو زندگی ہے، وہ بہت مختصر زندگی ہے، اور ہر آنے والی گھڑی اس زندگی کو گھٹا رہی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ یہ دن تمہاری زندگی کے صحیفے ہیں، اچھے اعمال سے ان کو بھر لو، یہ تمہاری زندگی کے صحیفے ہیں، اچھے اعمال سے ان کو بھر لو۔ حضرت صلی اللہ تعالی وسلم کا ارشاد گرامی ہے، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، کہ آدمی کے اسلام کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ فضولیات اور لغویات کو چھوڑ دے۔ تو نیا سال جب شروع ہوتا ہے تو نئے سال کے آغاز پر ایک دوسرے کو مبارکبادی دینا اور خوشی کا اظہار کرنا، اور اسی طرح سے روشنیوں کو جلانا اور دیگر خرافات کا ارتکاب کرنا، یہ سب کے سب غیر قوموں کی نقل ہے، غیر قوموں کی شباہت ہے۔
حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں غیر قوموں کی شباہت اختیار کرنے سے بہت سختی سے منع فرمایا اور ارشاد فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو شخص جس قوم کی شباہت اختیار کرے گا وہ اسی ہی میں سے اٹھایا جائے گا۔ جب حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کوئی ایسا عمل نہیں بتایا تو ہمیں اس چیز سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ ہاں، جب نیا مہینہ شروع ہو تو اس موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا بتائی ہے۔ جب نیا چاند دیکھتے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم اہلہ علینا بالیمن والایمان والسلامۃ والاسلام والتوفیق لما یحب ویرضی والتوفیق لما تحب وترضی۔ اے اللہ اس نئے سال، اس نئے مہینے کو اے اللہ ہمارے لیے سلامتی والا بنا، امن والا بنا، اور اے اللہ اس نئے مہینے میں ہمیں اس عمل کی توفیق نصیب فرما جس عمل پر تو راضی ہوتا ہو۔ البتہ بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے یہ روایت بھی مروی ہے اور طبرانی کی روایت ہے کہ نئے سال پر صحابہ ایک دوسرے کو یہ کلمات کہا کرتے تھے اور سکھایا کرتے تھے، اللہم ادخلہ علینا بالامن والایمان والسلامۃ والاسلام ورضوان من الرحمن، کہ اے اللہ اس نئے وقت کو ہمارے لیے سلامتی والا بنا، امن والا بنا، اے اللہ اس کو ہمارے لیے بابرکت بنا۔ تو مسلمانوں کو چاہیے کہ اس بات کا خیال رکھیں کہ جو چیز رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے جس موقع کی ثابت ہے اس کو اختیار کریں۔ تو جب نیا سال شروع ہو تو ہم دو باتوں کا خیال رکھیں، ماضی کا احتساب اور آئندہ کے لیے لاہ عمل۔ ماضی کا احتساب کہ جو زندگی ہماری گزر گئی ہے، گزشتہ سال کو ہم نے کتنا گناہوں میں گزارا ہے، ناجائز کاموں میں گزارا ہے، اللہ کے حقوق ہم نے ضائع کیے ہیں، بندوں کے حقوق ہم نے ضائع کیے ہیں۔ ہم اپنی زندگی کا محاسبہ کر کے جہاں جہاں ہم نے غلطیاں کی ہیں ہم اس پر توبہ کریں، شرمندہ ہوں، نادم ہوں اور اپنا حساب کریں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، تم اپنا محاسبہ خود کر لو اس وقت سے پہلے کہ جب تمہارا حساب اللہ پاک فرمائے گا، جب تمہارا حساب کیا جائے گا اس سے پہلے تم اپنا محاسبہ کر لو۔ تو نئے سال کے آغاز پر یہ کر لینا چاہیے کم از کم کہ گزشتہ سال ہم نے جو گناہوں کا گزارا، نافرمانیوں کا گزارا، ہم اس نافرمانی سے، اس گناہ سے، اس بری زندگی سے ہم توبہ کرتے ہیں، اور آئندہ کے لیے ہم لاہ عمل ہم یہ طے کرتے ہیں کہ ہم اب اللہ تبارک تعالیٰ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچائیں گے اور دین کے مطابق ہم زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ارشاد مد نظر رہنا چاہیے، اغتنم خمسا قبل خمس، پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت جانو، شبابک قبل حرمک، آپ نے ارشاد فرمایا اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو، وصحتک قبل سقمک، اور اپنی صحت کو اپنی بیماری سے پہلے غنیمت سمجھو، صحت کے زمانے میں اعمال کر لو، وغناک قبل فقرک، اور اپنی مالداری کو فقر آنے سے پہلے غنیمت سمجھو، مالداری کے زمانے میں مال خرچ کر لو، قیامت میں یہ تمہیں کام آ جائے گا، وفراغک قبل شغلک، اور اپنی فرصت کو مشغولی سے پہلے غنیمت سمجھو، اس فرصت کو اللہ کی اطاعت میں، فرما برداری میں استعمال کر لو، وحیاتک قبل موتک، اور اپنی زندگی کو اپنے مرنے سے پہلے غنیمت سمجھو۔ نہ معلوم اس زندگی کی شام کب ہو جائے، کس وقت ہو جائے، تو انسان کی زندگی کی کامیابی اور ناکامی کا دار و مدار تو اعمال پر ہے۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے، وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ، انسان جو اس دنیا میں محنت کرتا ہے اس محنت کا بدلہ ضرور پائے گا، اور اس کی محنت اور کوشش کی اللہ پاک کے یہاں قدر کی جائے گی اور اس کو پورا کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ تو عقل مند آدمی وہ ہے کہ ہر نئے سال کے شروع ہونے پر بجائے خوشی کے اس کو تو بے چین ہونا چاہیے کہ میری عمر تو کم ہو گئی، برف کی طرح پگھل رہی ہے اور میں اعمال نہیں کر سکا، اور ہر زندگی کا دن اور ہر نیا سال وہ مجھے قبر کے قریب کر رہا ہے، مجھے آخرت کے قریب کر رہا ہے، اور جو لمحات اس نے برباد اور ضائع کر دیے ہیں ان لمحات پر وہ توبہ اور تائب ہو اور شرمندہ ہو۔ تو مسلمان تو اس طرح سے اپنی زندگی گزارا کرتا ہے، اور یہ بات بھی اچھی طرح سے ذہن نشین فرما لیں کہ مسلمانوں کا نیا سال وہ جنوری سے نہیں شروع ہوتا بلکہ محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے، جو کہ شروع ہو چکا ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ اسی سال کو اپنا سال قرار دیں اور اسی کو اپنی بنیاد بنائیں۔
اور حضرت صلی اللہ تعالی وسلم کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مسلمانوں کی سن کا، تاریخ کا آغاز اور تاریخ کا اجرا وہ اسی ہی سے کیا، محرم الحرام ہی سے وہ سمجھتے تھے، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا اس بات پر اجماع تھا کہ وہ اپنی تاریخوں کو محرم کے مہینے سے شمار کرتے تھے، اور وہ اپنی تاریخوں کو اور سنوں کو وہ قمری سال کے اعتبار سے اعتبار کرتے تھے، اس لیے کہ شریعت کے بہت سارے احکام ہیں جن احکاموں کا تعلق قمری مہینے سے ہے، اسلامی سال سے ہے، تو اس لیے ہمیں اسی کو بنیاد بنانا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو بتائی ہوئی زندگی ہے اس میں ہمارے لیے بڑی کامیابی ہے، تو اس لیے اس وقت کی جو خرافات ہوتی ہیں، اور ابھی جو وقت آنے والا ہے، اور جب 31 دسمبر اختتام کو پہنچ جاتی ہے اور نئے سال کی جب تاریخ داخل ہوتی ہے، تو نہ تو ہم ایک دوسرے کو مبارکباد دیں اور نہ کسی بھی قسم کی ہم خرافات کا ارتکاب کریں، اور نہ اس خوشی کے اندر اور خوشی کا اظہار کرنے کے لیے ہم کسی گناہ کا ارتکاب کریں۔ خوشی کا اظہار کرنے کے لیے اپنے مالک کی نافرمانی نہ کریں، گناہ نہ کریں، اور اسی طرح سے وہ اس قسم کے خرافات کرنا، اس قسم کے اعمال کرنا کہ جس سے اڑوس پڑوس والوں کو اذیت ہو، تکلیف ہو، اور دوسرے مسلمانوں کو اذیت ہو، اسلام یہ چیز ہمیں نہیں سکھاتا۔ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو اپنے پڑوسیوں کا خیال کرتے تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں یہ تہذیب دی ہے کہ تمہارے پڑوس میں چاہے غیر مسلم بھی ہے، جب بھی اسے اذیت دینا اور تکلیف دینا جائز نہیں ہے۔ تو کیا اس موقع پر جو رات 12 بجے کے بعد جب ہم خوشی کا اظہار کرتے ہیں اور وہ پٹاخوں سے اور فائرنگ سے ہم اس خوشی کا اظہار کرتے ہیں، یہ جو ہمارے یہاں رواج چل پڑا ہے، یہ سب کا سب یہ غیروں کی نقالی ہے۔ مسلمانوں کو ان خرافات سے دور رکھنا چاہیے اور اپنی نسلوں کو بتانا چاہیے کہ یہ سراسر بدعت ہے، اسلام میں اس قسم کی بدعت کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہمیں مذہب عطا فرمایا ہے، ایک تہذیب، ایک طریقہ، ایک سلیقہ زندگی گزارنے کا عطا فرمایا ہے۔ اگر نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے جو سلیقہ اور طریقہ ہمیں عطا فرمایا، اگر یہ اللہ پاک کے ہم بہتر نہ ہوتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نہ بتاتے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے، یہ مبارک زندگی سے جو عمل نکلا وہ اللہ پاک کے یہاں بھی محبوب اور مقبول ہے، اور وہی ہماری دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے سمجھنا عمل کرنا آسان فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔